अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज की ताज़ा तरीन अपडेट से हम आगाज़ करेंगे। बड़ी अहम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है पीडीएम के सदर और जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से, और उन्होंने इंतखाबी नताइज को यकसर मुस्तरद कर दिया है और बहुत ही संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। दावा वो ये कर रहे हैं कि इलेक्शन 2024 इलेक्शन 2018 से ज़्यादा बड़ी धांधली का शिकार रहा। साथ ही उन्होंने बड़े बरमला अंदाज में कहा कि इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल रहा। साथ ही इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब भी किया मौलाना साहब ने, और कहा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि ये इलेक्शंस ठीक हुए हैं तो फिर 9 मई का बयानिया दफन हो गया। साथ ही मौलाना साहब ने ये ऐलान भी किया कि अब ऐसा लगता है कि फैसले ऐवान में नहीं बल्कि मैदान में होंगे। और साथ ही साथ उन्होंने नवाज शरीफ और नून लीग को एक दावत भी दी है, और दावत ये दी कि आइए हमारे साथ मिलकर अपोजिशन में बैठिए। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या असरात होंगे जो पोजीशन मौलाना फजलुर रहमान साहब ले रहे हैं, और साथ ही क्या कर सकती है जेयूएफए इस सिलसिले में जो एतराज़ात उन्होंने सामने रखे हैं। और हमारी ये इस पे भी बातचीत होगी कि आखिरकार मौलाना साहब क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या कोई डिमांड थी उनकी इस इत्तेहादी हुकूमत जो बनने जा रही है इन जमातों से, जो कि पूरी नहीं हुई, तो इस किस्म का उनका बयानिया सामने आया, या हकीकी तौर पे इंतखाबी नताइज ही वजह बन रहे हैं सबकी। दूसरी तरफ की बड़ी ऐलानात और बड़ी खबरें जो हैं वो नून लीग की तरफ से आई। शहबाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे मुस्लिम लीग नून के, जबकि मरियम नवाज साहिबा पंजाब की वजारत आला संभालेंगी, और इस तरह वो पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला होंगी। पंजाब की मरियम नवाज को वज़ीर आला बनाए जाने के हवाले से दो किस्म की बहस है। एक नुक्ता नज़र ये पाया जाता है कि मरियम नवाज साहिबा को मियाँ साहब की बेटी होने, शरीफ ख़ानदान की एक उसमें शरीक होने की वजह से उनको ये पोजीशन मिल रही है। और दूसरी एक राय है, और वो ये राय है कि उन्होंने अपने वालिद साहब की गैर मौजूदगी में पार्टी के मामलात चलाए, मुश्किल वक्त में जमात को संभाला, और इसके अलावा वही अब इस ओहदे की हकदार हैं। और साथ जब ये कहा जा रहा है कि उनके वालिद साहब और उनके चचा शहबाज साहब जो कि एक मशहूर ज़माना सीएम पंजाब रह चुके हैं, उनकी रहनुमाई अगर उनको हासिल होगी तो वो अपने लिए एक मुनफरिद पहचान बना सकती हैं। ये दो किस्म के तज्ज़िये हैं जो मरियम नवाज के सीएमशिप की नॉमिनेशन के हवाले से सामने आ रहे हैं। इसके ऊपर भी आज हम डिबेट करेंगे कि इन दोनों में से ज़्यादा कौन सी बात है जो हावी है। इस सब के अलावा जो है वो एक मिली जुली हुकूमत बनाने जा रही है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर। तो ये एक बहस है कि क्या वो लोग इस्तेहकाम लेकर आ सकते हैं, या फिर अहम कानून साजी हो या बजट मंजूरी के मामलात हों, एक कशमकश की सी सूरत हाल होगी। क्योंकि कल तो जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब के ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया, मगर इंतखाबात से सिर्फ चंद दिन आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हवाले से क्या कहते रहे, आइए आपको सुनवाते हैं। ये जज्बात रातों रात कैसे बदल गए, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही ये दोनों जमातें कितनी देर तक साथ चल पाएंगी, और हम ओवरऑल डिबेट भी करेंगे, क्योंकि नून पीटीआई को दावत दी गई आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से बातचीत की, तो क्या इस मुफाहमती अमल का हिस्सा बनने के लिए संजीदा लेगी पीटीआई, क्योंकि इस बार जो ऑफर की गई है वो बड़े कायदीन, बड़े सियासी कायदीन की मौजूदगी में जरदारी साहब ने की है, तो उसको एक कलेक्टिव ऑफर के तौर पे भी देखा जा रहा है। हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक है इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ फरमाए कादर मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, बैरिस्टर अकील मलिक साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, अपना इंतखाब जीत कर आए, आज़ाद हैसियत में इन्होंने इंतखाब लड़ा NA 54 से, और कामयाबी के बाद मुस्लिम लीग नून को तोहफे में दी अपनी सीट। शौकत यूसुफजई साहब मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मैं आगाज़ करना चाहूँगी कादर मंदोखेल साहब, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आगाज़ में हमने इसका जिक्र किया है। सो इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब कर रहे हैं मौलाना साहब अपने बड़े सख्त अंदाज में, जिस अंदाज में वो करते थे माजी में गुफ्तगू, लेकिन कहीं खो गया था उनका वो अंदाज, और यकसर मुस्तरद कर रहे हैं वो नताइज को। तो किस तरह आप लोग एक मुश्तरका हुकूमत चला पाएंगे जब एक तरफ पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं ही, लेकिन मौलाना साहब जो कि एक पब्लिक खासकर उनका जो सपोर्टर है उसकी अपनी एक कॉल पे बहुत सारे लोगों को बाहर निकालना भी जानते हैं, सो वो भी इन नताइज को तस्लीम नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया। मैंने देखी मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे कुछ समझ भी नहीं आया। असम्बली में भी बैठेंगे, तहरीक भी चलाएंगे, फिर बलूचिस्तान हुकूमत में जहाँ इनकी 11 MPA है वहाँ हमारे भी 11 MPA है, नून लीग के 9 है, वहाँ सवाल किया गया कि नहीं कि मैंने आपको अभी का फैसला सुना है, उसका बाद में देखेंगे। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे लगता है कि वो बार्गेनिंग कर रहे हैं। बार्गेनिंग तो सब ने की है, बार्गेनिंग तो आपकी जमात ने भी की है। हमने क्या किया?
हमने क्या बार्गेनिंग आईनी ओहदे ले लिए आप लोगों ने हाँ, सारे। लिए है। बिलावल साहब ने पूरी कैंपेन मुस्लिम लीग नून के खिलाफ चलाई, कहाँ अब आप लिए? कहते हैं पहले वोट भी प्राइम मिनिस्टर को देंगे, पर्क्स भी कहाँ enjoy लिए? करेंगे, पहले वो आईनी ओहदा तो बता दो फिर। सदारत का ओहदा लिए हम, मुझे तो नहीं पता, आपको तो अब पता ले है? लेंगे 2-4 दिन के नहीं अंदर नहीं, जो वो ऐलान ले हुआ लेंगे, है। बात की बात है। हमें तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको इतला है तो मुझे नहीं पता। खुर्शीद शाह साहब ने 2 कदम आगे बढ़ के कल डॉन को बताया कि कमेटियों की चेयरमैनशिप भी हमारी, सब कुछ पीपल्स पार्टी दे रही है। आप मुझे एक बात बता दें कि पीपल्स पार्टी की, पीटीआई की और नून लीग की पोजीशन, न पीटीआई हुकूमत अलग बना सकती है, नून लीग के साथ वो बनाएगी नहीं, न नून लीग अकेले बना सकती है, पीटीआई के साथ बनाएगी नहीं। पीपल्स पार्टी की एक मिडिल पोजीशन है। हमारे पास क्या रास्ता है? हमारे पास रास्ता है कि हम या तो एक से मिले, हम दूसरे से मिले, ठीक है। जब दोनों से नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? असेंबली टूटेगी, नहीं चलेगी ये जमहूरियत। इस वजह से पीपल्स पार्टी ने, जो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो इजलास हुआ, वो ये फैसला किया कि हम, क्योंकि पीटीआई ने तो रब्ता किए नहीं, हम नून लीग को सपोर्ट करेंगे, और वो भी इस हद तक के लेजिस्लेशन की हद तक। आपको याद होगा पिछली असम्बली में जो पीडीएम की हुकूमत थी, टोटल 4-5 लोग थे, और 4-5 लोगों ने वहाँ क्या जीना आराम किया, आपको नहीं पता था उस हवाले से। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि कौन सा जीना आराम किया पीपल्स पार्टी ने? नहीं, उन्होंने जीना आराम तो वो 2 खवातीन थी, वो अच्छे खासे 10-10 मरतबा जब तक स्पीच नहीं देते थे, फ्रेंडली ऑपोजिशन का नाम दिया गया था तकारीर को, या जो कोई असम्बली में तो तकारीर ही होती है ना सब। तो सवाल ये कि आप मुझे बताओ, पीपल्स पार्टी की जगह पे आप सोचे, पीपल्स पार्टी के पास क्या ऑप्शन रहता है? हम खुद वज़ीर आज़म तो ला नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, मैं बैरिस्टर साहब की तरफ जाता। बैरिस्टर साहब, एक पीटीआई के एतराज़ात हैं और अब मौलाना साहब भी सामने आए हैं, वो कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं कि 2018 के इलेक्शन से डबल ज़्यादा धांधली इसमें हुई है, और शिकवा जो आपको समझ नहीं आई, वो एक शिकवा एस्टैब्लिशमेंट से कर रहे थे, वो अगर आपने गौर किया उसके ऊपर, तो आप लोग कैसे मुकाबला करें, हुकूमत कैसे चलाएंगे? अब सर इसमें आई थिंक इसको इस एंगल से देखना चाहिए कि मौलाना साहब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, आपको भी पता है कि सदारत के उम्मीदवार वो खुद थे, एंड आई थिंक अब क्योंकि पीपल्स पार्टी की तरफ से ये बात भी आई है और आपने भी डिस्कशन की है, और ये चैम गोइयाँ चल रही हैं मीडिया के ऊपर, और अब मौलाना साहब को शायद नज़र आ रहा है कि वो सदारत के लिए नहीं हैं उम्मीदवार भी, और कंसिडर नहीं हो रहे एट एनी सॉर्ट ऑफ स्टेज। तो अब जो है वो नताइज से तस्लीम करने से कासिर हैं, और यही चीज़ है, ये देखनी है कि वो उन्होंने एक नेक्सस ड्रॉ किया है 9 मई का और इलेक्शन के नताइज का। तो मैं समझता हूँ कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात थी उनकी, और उनको इस तरह नहीं करना चाहिए था। 9 मई एक बिल्कुल कम्प्लीटली सेपरेट और एक डिफरेंट सिनेरियो है, एक डिफरेंट चीज़ है, और वो जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, लेकिन उसके साथ इस इलेक्शन के साथ उसको नथी करना और उसका इफ़ेक्ट बताना या उसके साथ किसी तरह नेक्सस ड्रॉ करना, मैं समझता हूँ कि ये किसी जमहूरी ज़ुमरे में नहीं आता, ना ही उसको इस तरह करना चाहिए उसके साथ कनेक्ट। लेकिन मौलाना साहब ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि प्रेसिडेंट के लिए वो उम्मीदवार थे, और ये भी बात ज़बान ज़दे आम थी कि आइंदा जो भी हुकूमत होगी मौलाना साहब उसके साथ इत्तेहाद करेंगे और सदारत के लिए वो पहले नंबर के उम्मीदवार होंगे। लेकिन अब वो बात नज़र नहीं आ रही। इसी वजह से ही आई थिंक उनकी आज ये स्टेटमेंट आई है कि मैं इलेक्शन के नताइज को नहीं मानता, क्योंकि उनको अपनी सदारत शायद नज़र नहीं आ रही। यूसुफ ज़ई साहब, आपके जज्बात की तर्जुमानी भी की है मौलाना साहब ने, जो बातें की 2018 से ज़्यादा धांधली ज़्यादा इस इंतखाब को उन्होंने करार दिया है, या फिर इसको सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से शिकवे के एतबार से ही देखा जाए, आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मौलाना साहब को शायद यकीन नहीं आ रहा था कि उनके साथ इस तरह हाथ हो जाएगा। वो पहले से आदी थे, जो मुल्ला मिलिट्री अलायंस हुआ था मुशर्रफ के दौर में, और वो शायद वो समझते थे कि इसी तरह के रिज़ल्ट अभी चलते रहेंगे, तो उनके साथ तो हाथ हुआ है और उनको इसका गुस्सा भी है, और गुस्से का इजहार उन्होंने कर भी दिया है। तो ज़ाहिर है, लेकिन ये कि मेरे ख्याल से वो राज़ी हो जाएंगे। उनकी जो है ना, वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी अगर उनको मिल गई तो शायद इतना बड़ा इशू नहीं होगा इनके लिए। उनकी यही वो होती है, टैक्टिक्स होते हैं सदारत से हटकर। अब जाहिर है वो चीज़ तो नहीं हो सकी कि वो किसी को ब्लैकमेल कर सकें या प्रेशर डाल सकें, उस पोजीशन में तो नहीं है। लेकिन कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी मिल जाए तो तब भी मेरे ख्याल से उनके लिए काफ़ी होगा। बाकी देखें, इलेक्शन के रिज़ल्ट हैं, आपके सामने हैं, और कराची के भी आपके सामने है कि एक पार्टी का जो है वो बंदा कहता है कि जी वो एमपी भी बन गया, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, उसने कहा जी मैं नहीं बन सकता इसलिए कि धांधली से मुझे जितवाया गया है। तो इतना बड़ा फ्रॉड इलेक्शन तो आपने कभी देखा ही नहीं होगा कि खुद मेंबर कह रहा है कि जी मैं इलेक्ट ही नहीं हुआ हूँ, तो मुझे वोट ही नहीं पड़े, तो कहाँ से इलेक्ट हुआ हूँ। तो ये तो किसी लोगों में ये जुर्रत होती है, लेकिन वो बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है।
غیر سیاسی لوگوں کی انوالومنٹ کی جو وہ بات کر رہے ہیں، یہ تو ایک سب کا کلیکٹیو ایک پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے. تو اس حد تک تو اتفاق کریں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. جب 1.5 سال کی حکومت تھی پی ڈی ایم کی، اب تو یہ پی ڈی ایم 2 بن رہی ہے نا، وہی پی ڈی ایم ہے. یہ سارے مل کے پھر حکومت کرنے کی پوزیشن میں آ رہے ہیں. مطلب وہی کریں گے. جب یہ حکومت میں تھے اور اس کے بعد انہوں نے جو پلان کر کے یہ الیکشن اناؤنس کیا، تو دیکھیں اس میں ساری چیزیں طے تھی. اور جو آر او کا الیکشن جو کہا جاتا تھا کس زمانے میں، اوریجنل آر او کا الیکشن ہم نے ابھی دیکھا ہے. میرے مطلب یہ کہ میرے نام کے ساتھ دوسرا نام تھا، اس کا جو نشان تھا میرا نشان سیم تھا. اور اب بار بار میں ہائی کورٹ تک آیا کہ جی میرا نشان کیوں آپ ایک ساتھ کر رہے ہیں، جبکہ میں ایکس پارلیمنٹیرین ہوں. مجھے حق حاصل ہے کہ میں اپنا نشان خود چوائس کروں. مجھے دے گیا گھڑیال دے دیا گیا، راتوں رات چینج کر کے ریکٹ کر گیا. اس دوسرے کو عدسہ دیا گیا، اس کی شکل ایک جیسی تھی، اور اس نے بھی 800-900 ووٹ لیے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ پری پول ریگنگ کے زمرے میں آتی ہے. اور بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں. تو نہیں، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، میں اوورال میں بات کر رہا ہوں کہ بہت بڑی ریگنگ ہوئی ہے کراچی میں. کوئٹہ کے اندر دیکھیں، بلوچستان کے اندر دیکھیں جو رزلٹ آ رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ صحیح طریقے سے، جس طرح ہم انصاف کے لیے ہم جا رہے ہیں، عدالتوں میں جا رہے ہیں، اور اگر عدالتی پروسیس تیز ہوا اور انصاف ملا، تو آپ دیکھیں گے بہت سارے، کیونکہ بلہ چھینا گیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. لوگوں نے یہ دیکھا کہ عمران خان کا نامنی کون ہے، اس کا نشان کیا ہے. لوگوں نے ذہن میں یاد کر کے ان کو ووٹ دیا ہے. اور یہاں صبح جیسے میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، رات کو 1 بجے تک مجھے کہا کہ جی آپ جیت رہے ہیں 800 ووٹوں سے. اس کے بعد جو ہے نا کہ جی آپ جائیں، صبح 6 بجے رزلٹ دوبارہ اناؤنس ہوا کہ جی آپ 5000 ووٹوں سے ہار گئے ہیں. تو ٹھیک ہے، مطلب اب سمپل سی بات ہے نا کہ بھئی آپ ہلکے کھول دیں، گنتی کرا لیں، کوئی بڑی بات تو نہیں. ہم تو کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آگے جا کے کرتے ہیں مزید بات، کیونکہ آپ تینوں کے حلقوں کے حوالے سے کہیں کسی اور کا کوئی کلیم ہے اور کہیں پر مندوخیل صاحب کو بھی بہت اعتراضات ہیں. ہم لیکن اب جو وفاق میں حکومت، لوگ بہت انٹرسٹڈ ہے جاننے کے لیے کہ کن بیسس کے اوپر آپ لوگ بنائیں گے. صرف چند دن پہلے کی بات ہے مندوخیل صاحب، لکیر کے فقیر کا لفظ شہباز صاحب کے لیے زردائی صاحب نے استعمال کیا. بلاول صاحب کا بیان ہم نے سنا ہے، انہوں نے کہا فول می ونس شیم آن یو، فول می ٹوائس شیم آن می، ناؤ شیم آن ہو. اب آپ بتائیے کہ آپ کی جماعت چند دن پہلے جو بات کہہ رہی تھی، اب ووٹ ڈالیں گے پرائم منسٹر کے لیے انہی شہباز شریف صاحب کو، تو کیا جواب دیں گے عوام کو؟ بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے. آپ مجھے میرے پہلے بھی ذکر کیا ہے، اگر ہم ووٹ نہیں دیں گے تو حکومت کون بنائے گا؟ تو مجبوری میں یہ سارے فیصلے ہو رہے ہیں. نہ دیکھیں میں چیز بتاؤں آپ کو، آپ نے ایک جملہ پکڑ لیا ہے، مجھے آپ بتا دیں اچھا آپ بہت ساری جملے لائے، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. آپ اسی اسٹوڈیو میں مجھے فیصلہ، یہ دونوں محترم ممبر حضرات بیٹھے ہوئے، آپ مجھے بتاؤ اگر ہم ووٹ نہیں کریں گے تو حکومت کیسے بنے گی؟ پی ٹی آئی تو ووٹ دے گی نہیں نواز شریف کو. آپ کی ساکھ کدھر رہ جائے گی؟ اچھا سن لے، وہی ڈار صاحب بجٹ پیش کر رہے ہوں گے جن کے بارے میں کہا تھا میرے جملہ تو پہلے کمپلیٹ ہونے دیں. آپ مجھے بتاؤ کہ اگر ہم ووٹ نہیں کریں گے تو کیا شہباز شریف وزیر اعظم بن سکے گا؟ کیا عمران خان صاحب کو کوئی نامنی وزیر اعظم بن سکے گا؟ ہم ووٹ نہیں کریں گے تو پوزیشن پیپلز پارٹی کی ایسی کہ ہمیں ایک نہ ایک طرف جانا پڑے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی. تو نہ چاہتے ہوئے پھر اچھا کیا کریں؟ اچھا آپ نہیں ووٹ کریں گے، اسمبلی چلے گا؟ ٹوٹے گا؟ نہیں چلے گا. پرائم منسٹر کو ووٹ کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں ہم اور کوئی عہدہ نہیں لیں گے، اپنا صوبہ چلائیں گے. مجھے دوبارہ ذرا وہ کرنے دیں کیونکہ آپ کی ویورز بھی دیکھ رہے ہیں. ہماری پوزیشن یہ ایسی کہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے تو اس کو وزیر اعظم بنے گا، نون لیگ کے دیں گے تو اس کو بنیں گے، یا یہ ان میں سے دونوں میں ہمیں کوئی ووٹ کرے گا تو ہمارا بنے گا. ہمیں تو دیں گے نہیں یہ. تو آپ مجھے بتا دو، ہم اگر ووٹ نہیں دیں گے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ اسمبلی کہاں کھڑی ہوگی؟ کیا حکومت بن سکے گی؟ یہ ٹیکنیکل سوال ہے. لیکن سوال یہ کہ یہ جو فیصلہ ہمارے سی سی نے کیا ہے، ہمیں یہ ساری باتیں یاد ہے. اسی وجہ سے پیپلز پارٹی نے جمہوریت کو، اسی اسمبلی کو بچانے کے لیے ہم یہ کریں کہ ہم نے ووٹ دینا ہے لیکن ہم ساتھ نہیں دیں گے، نہ ہم وزارت لیں گے نہ ہم کوئی اور چیز لیں گے. ٹھیک ہے نا، ایک چیز ہوگی. اچھا اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے تو یہ محترم بیٹھے ہوئے یہ مجھے بتا دیں اگر کوئی راستہ، یا یوسفزئی صاحب اور یہ محترم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو بتا دو اگر پیپلز پارٹی ووٹ نہیں کرے گی پی ٹی آئی کو یا نون لیگ کو تو ہوگا کیا؟ آپ کی اس مجبوری میں یہ فیصلہ کرنے کے علاوہ کیا آپشنز موجود ہیں؟ اس میں آگے جا کے مجبوری تو بالکل میں تو آپ سے سوال کروں. حد تک آپ لوگوں نے نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بنایا. دونوں سے پہلے آپ مجھے بتاؤ کہ اگر ہم ووٹ نہیں کریں گے کیا اسمبلی چلے گی؟
آپ مجھے بتائیں دوبارہ الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں پھر انتخاب کے اوپر بڑے سارے سوال یہ اچھا سوال ہے. والنٹیرلی میں اتنا تو بڑا چاہوں کام گا کرنے کی کیا ضرورت کیونکہ مجھے تھی؟ جس طرح ہرایا گیا میں تو چاہوں گا دوبارہ الیکشن ہو جائے. بیرسٹر آپ تو ضرور چاہیں گے, لیکن اس پہ چلیں ہم. بیرسٹر صاحب یہ الفاظ جو میں نے بتائے استعمال ہوئے آپ کی لیڈرشپ کے حوالے سے, لیکن ایک اور بھی آپ کا کارکن آج بہت دل برداشتہ ہے کہ میاں صاحب کو پوسٹر بوائے کے طور پہ استعمال کیا اور آخر شہباز صاحب کو پرائم منسٹر. تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کا آپ لوگوں کے آپ کے ووٹر سپورٹر کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ نواز صاحب کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے آپ لوگوں نے کیمپین کی تھی؟ جی بالکل ابسا, اس پہ کوئی دو رائے نہیں کہ پوری کیمپین ہماری وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے نعرے سے چلی, اور میاں صاحب کا بھی موقف تھا کہ اگر 2/3 اکثریت ملے گی تو میں وزیر اعظم پاکستان بنوں گا. اور کیونکہ کلیئر مینڈیٹ ہونا چاہیے اور ایک بھاری مینڈیٹ ہونا چاہیے, جس طرح کے مشکل فیصلے لینے ہیں, جس طرح پاکستان کی ترقی میں آگے ہم نے بڑھنا ہے, جو کام ہم نے کرنے ہیں, جو اقدامات ہم نے اٹھانے ہیں, ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک 2/3 میجورٹی اور ایک کلیئر مینڈیٹ ہو تو ہی یہ فیصلے لیے جا سکتے ہیں. لیکن یہ 2/3 میجورٹی کی وہ ڈیمانڈ کس سے کر رہے تھے؟ کیونکہ آپ کی اپنی اسٹریٹجی جو تھی اس کو تو آبزرورز اور ایکسپرٹس پہلے سے ہی اتنا درست نہیں کہہ رہے تھے. ایک تو آپ کی جماعت کنیکٹ نہیں کر سکی, اور اب اعتراف خرم دستگیر صاحب اور پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ جو ہیں جو کھل کر بات کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں کہ ہم بہت سے نوجوان کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکے. صرف آپ کے نشست کی بھی بات کی جائے تو انہوں نے IPP کو سپورٹ کے لیے سرور خان صاحب کو سپورٹ کیا, جن کے بیانات میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے آن دا ریکارڈ موجود ہیں, وہ بڑی سخت الفاظ میں ان پہ تنقید کرتے رہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ لوگ ایک خواب بھی دیکھ رہے تھے کہ 2/3 ملے گی, اور آن دا فیس آف اٹ یہ سب تھا, آپ کو معلوم تھا کہ شہباز صاحب ہی ول اینڈ اپ بیکمنگ. دیکھیں ہماری تگ و دو تھی, ہم نے کوشش کی پارٹی نے کہ ہم یوتھ کے ساتھ کنیکٹ کریں, ینگ ووٹرز کے ساتھ کنیکٹ کریں, اور آئی تھنک پارٹی کو اب انتخابات کے نتائج کے بعد یہ ریئلائزیشن ہے کہ ویل ہیو ٹو کنیکٹ ود دا یوتھ, جو کہ 68-69% یوتھ ہے, وہ ٹک ٹاک فالوئنگ دیکھتی ہے, وہ سوشل میڈیا کی فالوئنگ دیکھتی ہے. ان کو شاید میاں محمد نواز شریف صاحب کے اتنے بڑے بڑے اقدامات, اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس جو پاکستان پہ احسانات ہیں, اور جس طرح انہوں نے پاکستان کی ترقی جس طریقے سے کی ہے, خواہ وہ موٹر وے ہو, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دی ڈیٹیلز بیکاز جو بچہ آج اگر 2005 میں 2006 میں یا ایون 2002 میں پیدا ہوا, اس کو نہیں پتا کہ 99 میں کیا ہوا, اس کو نہیں پتا کہ 2000 میں کیا ہوا. اینڈ آل آف دیز تھنگز یو نو ویل ہیو ٹو گو اینڈ لک بیک ان دا ہسٹری. ہمیں اپنا دیکھنا پڑے گا, کیونکہ ہماری جو ایک پاکستانی قوم کا المیہ ہے, we have a very short-term memory loss, and this is the problem that I am seeing even with the voters in my constituency اور باقی جگہوں پہ بھی, کہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے پورے پاکستان میں کہ ایک ہماری جو میموری ہے وہ بہت شارٹ ٹرم ہے. ہم نہیں دیکھتے کہ پچھلی حکومت نے کیا کیا ہے. اب وہ سارا کچھ جو کوئی PTI کی حکومت نے کیا اب لوگ بھول چکے ہیں, اینڈ دیر از اونلی بیکاز نیریٹو بلڈنگ ہوئی ہے تھرو سوشل میڈیا پلیٹ فارمس, اور وہ لوگ اسی کو دیکھ کے, اسی کو پذیرائی ملی, اور اسی کو دیکھ کے جہاں پہ اب یہ آئسولیٹڈ اگر کوئی کیسز ہیں جس پہ وہ کر رہے ہیں, اور اسی طرح اس کو سوشل میڈیا پہ وہ آگ کی طرح چلا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی. لیٹ لا ٹیک اٹس کورس اینڈ لیٹ دا سسٹم ورک. پاکستان اس سچویشن میں نہیں ہے کہ پاکستان نیڈز ہیلنگ رائٹ ناؤ. پاکستان ڈز ناٹ نیڈ مور انتشار. پاکستان کو اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. پھر یہی مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں, کس مجبوری کے تحت آپ کے ساتھ مندوخیل صاحب اور پیپلز پارٹی بیٹھ رہی ہے, اس پہ ہم آگے جا کر بات کرتے ہیں. ایک بریک, واپس آئیں گے تو اس پہ بھی بات ہوگی کہ خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور امیدوار نامینیٹ کیے گئے, اور پنجاب کے اندر مریم نواز صاحبہ, دونوں جماعتوں کی کیا سوچ کار فرما تھی ان نامینیشنز کے پیچھے. شارٹ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. شوکت یوسف زئی صاحب, آپ لوگوں نے نامینیٹ کیا علی امین گنڈاپور صاحب کو, سو ان کے حوالے سے بتائے گا کہ کیا کس قسم کی سوچ آپ لوگوں کی پائی جاتی ہے ان کو نامینیٹ. امور کشمیر اور گلگت کے حوالے سے تو انہوں نے کیا ایسا کام کیا, کیونکہ پارٹی کے اعتبار سے تو وہ بڑے متحرک رہے. ایک ان کے بارے میں یہ بھی پرسیپشن ہے کہ خان صاحب ان کو اوپر بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ کیا وجوہات بنی؟ اور بھی بہت سارے لوگ تھے خیبر پختونخوا میں جن کو دیکھا جا رہا تھا اسی نظر سے. دیکھیں بہترین ورکر ہے پارٹی کا, اور ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ جو لائل ہوتا ہے, ورکر ہوتا ہے, اور اب ضرورت بھی اس چیز کی ہے نا. آپ دیکھیں کہ ہم نے اور بہت سارے لوگوں کو وزیر اعلیٰ بنایا, اور پھر کیا ہوا اس کا. تو ایک بندہ ٹائم ٹیسٹڈ بندہ ہو, اور ظاہر ہے عمران خان کا بھی اس پہ اعتماد ہے, اور ووٹ بھی عمران خان کی وجہ سے ہی لوگوں کو ملا ہے. تو جو لوگ جیت کر آئے ہیں وہ شاید ان کا اپنا ووٹ کم ہی ہو, زیادہ ووٹ تو پارٹی کا ووٹ ہے. تو پارٹی کے ووٹ سے جیت کر آئے ہیں تو ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی کو تو نامزد کرنا تھا. تو ایسے بندے کو نامزد کیا ہے جس پہ خان صاحب کا اعتماد بھی ہے اور پارٹی کا ورکر بھی ہے,
اور میرے خیال سے نہیں یوسف زئی صاحب ایک بحث یہ چل رہی ہے کہ آپ کی جماعت انتشار کی طرف نہ جائے، بہت بڑے تحفظات ہیں انتخابی نتائج کے حوالے سے، ٹائم ٹیسٹڈ سے کیا مراد ہے آپ کے یہاں پر؟ دیکھیں ایک بات بتاؤں آپ کو، ہمیشہ یہ ایک روایت بھی رہی ہے کہ جو صوبائی صدر ہوتا ہے نا، پارٹی کا صوبائی صدر ہوتا ہے، وہ زیادہ تر وہی نامینیٹ ہوتا ہے، اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے جو ابھی تک جتنے بھی ہمارے صوبائی صدر ہوتے تھے، تو یہ کے پی کے اندر یہ کافی روایت مضبوط روایت رہی ہے، اور علی امین گنڈاپور صاحب مشکل وقت میں پارٹی کے صوبائی صدر تھے اور اپنا رول ادا کیا انہوں نے۔ اور دیکھیں باقی آپ بھائی میرے بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے کہ حکومت سازی کے لیے ہم کیا کریں۔ میرے خیال سے دیکھیں پیپلز پارٹی کا یہ خاصا رہا ہے کہ ہمیشہ جمہوریت کا نعرہ لگایا انہوں نے، تو اب یہ ہے کہ ایسے موقع پہ کہ جو آروز الیکشن ہوئے ہیں، جو دھاندلیاں بھی ہوئی ہیں، سب کچھ ہوا ہے، تو جمہوریت تو مضبوط ہوتی ہے فیئر الیکشن سے۔ جب تک آپ فیئر الیکشن نہیں لائیں گے، عوامی مینڈیٹ کا احترام نہیں ہوگا، عوامی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک تو ملک کے اندر ترقی نہیں آ سکتی۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک مستحکم ہو، ملک میں جمہوریت مستحکم ہو، تو پھر ایک بار نہیں 10 بار الیکشن ہو جائیں، لیکن ہمیں اس طرف جانا ہے کہ فیئر الیکشن کی طرف جانا ہے۔ تو مجھے یہ میں مندوخیل صاحب کی میں بڑا احترام کرتا ہوں، ان کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے، پارٹی کی ظاہر ہے پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا ہوگا، لیکن میری سوچ یہ ہے، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا جس طرح بلاول بھٹو صاحب، زرداری بھٹو صاحب جو لگے تھے الیکشن کے اندر، جو ان کا موقف تھا، تو میرا تو یہ خیال تھا کہ ظاہر ہے دھاندلی تو ہوئی ہے، اور وہ کھل کر نکل آتے کہ بھئی یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے اور اس سے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، نہ جمہوریت مضبوط ہو سکتی ہے، اس لیے ہماری سٹرگل جمہوریت کے لیے ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو میرے خیال سے وہ زیادہ بہتر ہوتا بنسبت اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی مجبوری ہے، ہم نے بچانا ہے اس مجبوری، ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں مجبوریوں کے تحت ہی ہوتی ہیں، اس پارلیمنٹ کو بچا کے کیا کریں گے ہم؟ جی یوسف زئی صاحب ایک اور بات کہیے، اب آپ امور خیبر پختونخوا کے اوپر زیادہ ہم آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سی ایم پنجاب آپ لوگوں کی چوائس بزدار صاحب تھے، آپ بہت سارے لوگوں کے خیال میں حکومت جانے، اور زیادہ جو آپ لوگوں کے اختلافات ہوئے اسٹیبلشمنٹ سے بھی، اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ بھی رہے، اور خان صاحب ان کے نام پہ قائم رہے۔ نون لیگ نے مریم نواز صاحبہ کو نومینیٹ کیا اس پوزیشن کے لیے، اور ان کے ساتھ رہنمائی حاصل ہوگی ان کو ٹاپ نوچ لوگوں کی، ایک نواز شریف صاحب اور دوسرے مشہور زمانہ سی ایم پنجاب جو پرائم منسٹر بھی ہوں گے شہباز شریف صاحب۔ کیسے دیکھتے ہیں ان کی نامزدگی کو؟ دیکھیں یہ تو ڈیفینیٹلی یہ تو اس کی پارٹی کا مسئلہ ہے، اور یہ خاندانی پارٹی ہے، تو خاندانی پارٹی میں تو یہی ہو سکتا ہے کہ چاچا وزیر اعظم بنے گا تو بھتیجی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہی بنے گی، چیف منسٹر بنے گی، یہ تو ان کی خاندانی پارٹی ہے، اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ ایک وقت میں تو ایسا تھا کہ باپ بیٹے تھے نا، پرائم منسٹر باپ اور بیٹا اس کا وزیر اعلیٰ، تو یہ دیکھیں یہ خاندانی پارٹیوں سے نکل کر آنا ہوگا، ہمیں میرٹ کے اوپر فیصلے کرنے ہوں گے۔ بہت سارے اور لوگ ہوں گے اس پارٹی کے اندر جن کی قربانیاں ہوں گی، جنہوں نے مارے کھائی ہوں گی، جنہوں نے، لیکن یہ بدقسمتی ہے، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ان ورکروں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، صرف یہ جو موروثی اور خاندانی ہے، یہ جو طریقہ ہے کہ بھئی انہوں نے ہی پنجاب کو بچانا ہے، یہی پنجاب چلا سکتے ہیں، باقی مجھے اس کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے سر، مکمل کر۔ میرا اس سے اختلاف نہیں ہے کہ وہ خاتون ہے یا مرد ہے، اس سے میں اس کنٹیکس میں بالکل بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ خاندانی اس سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ دیکھیں ابھی تک جو لوگوں کو پورٹریٹ کیا، کتنی بڑی دھاندلی یہ بھی ہو رہی ہے مسلم لیگ نون کے اندر کہ بتایا گیا کہ جی نواز شریف کو ووٹ دینا ہے کیونکہ وہ پرائم منسٹر بن رہا ہے، اب نواز شریف کو ہٹا کے شہباز شریف کو آگے کیا جا رہا ہے، تو وہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی وہ کیا تھی اور اب کیا ہے، وہ تو سارے لوگ تو وہی ہے۔ اب اگر آپ مجھے اجازت دیں یوسف زئی صاحب، ہم اس وقت پوائنٹ آف ویو جے یو آئی کا شامل کرتے ہیں، جس پہ بھی ہم نے ڈیبیٹ بھی کیا ہے۔ ہمارے ساتھ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب موجود ہیں۔ کامران صاحب آپ کے وقت کے لیے، مولانا صاحب نے بڑی حیرت انگیز پریس کانفرنس کی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی تنقید کر رہے تھے، تو اب ایک موقع پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب پارلیمان نہیں میدان میں ہوگا فیصلہ، سو اس سے مراد یہ ہے کہ اب آپ لوگ پارلیمان میں نہیں بیٹھیں گے اور گراؤنڈ کے اوپر ہی احتجاج کریں گے؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تحفظات کے ساتھ جو ہے پارلیمان میں داخل ہونے جا رہے ہیں، جتنی بھی سیٹس آئی ہیں، مگر اس کے ساتھ انہوں نے ایک شیڈول بھی دیا تھا، اور اس شیڈول میں جو ہے وہ چاروں صوبوں میں، چاروں صوبائی مجالس کے ساتھ مشاورت کے بعد پھر اگلے مرحلے کا اعلان کریں گے۔
اچھا، اور بہت سے لوگ اب یہ بات بھی کر رہے ہیں، ہمارے پروگرام میں بھی یہ گفتگو ہوئی کہ صدارت یا بلوچستان کی حکومت اگر پیپلز JUI کو مل جاتی تو آج مولانا صاحب کا یہ رویہ نہ ہوتا. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ نہ بلوچستان کی حکومت چاہیے، اس طرح کی حکومت لولی لنگڑی. یہ تو لنگڑی تو ایک ٹانگ سے شاید لنگڑی، اس کو لنگڑی کہتے ہیں جو میری سمجھ ہے، مگر یہ تو بغیر ٹانگوں کی حکومت ہوگی. تو اللہ اس پہ رحم کرے. یہ اس طرح کی نہ حکومت چاہیے، نہ اس طرح کی صدارت چاہیے، نظام کی درستگی چاہیے. اور ایک اور بات کامران صاحب، PTI کے بھی اسی قسم کے تحفظات ہیں جو مولانا صاحب بھی دھاندلی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، تو آپ لوگ مل کر کچھ ایک حکمت عملی بنا سکتے ہیں؟ یہ بات ابھی پری میچور ہے، ابھی تک اس پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، مگر یہاں پہ موقف میں ایک اتفاق پیدا ہوا ہے، اور جہاں پہ کہیں پہ موقف میں اتفاق ہو، مگر اس کے ساتھ ایک اور ایشو جو ہمارے ساتھ ہے، ہمارے اختلاف ظاہر ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں یا آپ نے دیکھا کہ جتنا بھی الیکشن ہوا ہے اس میں ہم اگر ہارے بھی ہیں، اگر جینوئنلی بھی ہارے ہیں، فرض کرتے ہیں 1 منٹ کے لیے گو کہ یہ غلط ہے، تو بھی جو ہے نا ہم دوسرے نمبر پہ آئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپس میں ہمارا وہاں پہ اختلاف رہے گا. تو یہ ساری باتیں سامنے رکھنی پڑیں گی، اس پہ سوچنا پڑے گا. یہ ابھی بہت پہلے کی بات ہے. اس حد تک کہہ سکتے ہیں، آخری سوال ہے کامران صاحب، کہ آپ لوگ PTI کے اپوزیشن لیڈر کو سپورٹ کریں گے اگر اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہوں گے نیشنل اسمبلی میں؟ ہم اپنے لیڈر کو سپورٹ کریں گے جس کا نام مولانا فضل الرحمان. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب. پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. مدخل صاحب، CMs کی بات ہو رہی تھی، آپ کا CM کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا؟ کچھ لوگ ادی فریال تالپور کے حوالے سے بات کو، خاندانی اثر ہم سندھ میں بھی دیکھیں گے CM کے حوالے، چوائس کے حوالے سے. دیکھیے، آپ کو پتہ ہے مراد علی شاہ صاحب 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہے، اور اس سے پہلے ان کے والد صاحب بھی بی بی شیخ کے وقت پہ وزیر اعلیٰ رہے، اور کینڈیڈیٹ شرجیل میمن صاحب بھی ہے، اور کینڈیڈیٹ جو ہے نا ہمارے دوسرے وہ بھی ہے، ممبر بھی ہے. لیکن ادی فریال کے حوالے سے آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، یہ وہ خاندانی معاملہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کی مکمل جو تنظیم ہے وہ ادی فریال طالب صاحب سنبھالتی ہے، مکمل، یہاں سے لے کے کشمیر تک، پنجاب، صرف سندھ کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو میری ذاتی خواہش تو یہ ہے کہ ان کو بنایا جائے، اس وجہ سے کہ یہ پورا کمپلیٹ تنظیم کے اوپر ان کا گرپ ہے، ایک ایک فرد کو بائی نیم جانتی ہے، ایک ایک فرد کی ریکمنڈیشن ان کی جاتی ہے. کیونکہ پارٹی چلانا، صوبہ چلانا آپ کے خیال میں بالکل برابر ہے؟ نہیں، دیکھیں صوبہ چلا، آپ یقیناً اگر آپ صوبے کا ذمہ دار ایسی شخصیت ہو جن کو ایک ایک فرد کے بارے میں پتہ ہو، تو یقیناً اسی حساب سے پارٹی جو ہے نا وہ گرو کرے گی. اسی حساب سے ایک آدمی کو آپ وزیر اعلیٰ بنائیں گے، میں نہیں کہوں گا ہمارے اندر سب لوگ ہیں، سب جانتے ایک دوسرے کو، مگر ایک وہ شخصیت جس کی کمپلیٹ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، گلگت کشمیر تک ادی فریال صاحبہ تنظیم کے حوالے سے ایک ایک فرد کی وہ انٹرویو کرتی ہے، ایک ایک فرد سے رابطے میں، اور یہ وزٹ کرتی ہے، اور پورا ان کی ریکمنڈیشن ہوتی ہے ٹکٹ کے حوالے سے. تو میرے خیال میں تو ادی فریال صاحبہ بیسٹ چوائس ہے. آپ انہیں کی انڈورس کر رہے ہیں ان کو اس پلیٹ فارم سے. لیکن یہ ایک، میں بطور خاتون تو ویمن پاور، عورتیں آئیں بڑے عہدوں کے اوپر، ہمارے لیے بڑی بات ہے. پاکستان کی تاریخ میں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دنیا میں مثال قائم کی. لیکن بیرسٹر صاحب، آپ لوگ بالکل بادرڈ نہیں ہوتے کہ وفاق کو سنبھالیں اسی خاندان سے ایک شخصیت، اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کو انہی کی بھتیجی؟ اس چیز سے آپ کو کوئی کہیں نہ کہیں بھی ووٹر سوال نہیں کرتا آپ لوگوں پہ؟ نہیں، اس میں اس طرح نہیں ہے. ابسا آئی تھنک اس کو بڑے ایک منفی کانٹیکس میں دیکھا جا رہا ہے. ہیز شی ناٹ ڈیلیورڈ ایز دا چیف آرگنائزر آف دا پارٹی؟ شی از ورکڈ سو ہارڈ. اتنی انہوں نے محنت کی، پوری پارٹی کو منظم کیا، اتنی محنت کر کے جو آج پارٹی جس سٹیج پہ پہنچی ہے، وہ دس از آل تھینکس ٹو ہر. کہ مشکل وقت میں پارٹی کو ایک منجمد رکھنا، ایک جگہ پہ یکجا رکھنا، پارٹی کا بیانیہ آگے لے کے جانا، پارٹی کے ورکرز میں اضافہ کرنا، پارٹی کے یوتھ کے ساتھ کنیکٹ کرنا، یوتھ کو پروموٹ کرنا. تو دس از دا نیڈ آف دی آور. اگر ایک خاندان کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ خاندان میں اوپر نیچے، تو اگر ان میں قابلیت ہے، اور وہ قابلیت میں سمجھتا ہوں کہ ان میں ہے، اور قابلیت کی بیسس پہ وہ چیف منسٹر کی کینڈیڈیٹ نامنیٹ ہوئی ہیں، وہ کوئی صرف خاندان کی بیسس پہ نامنیٹ نہیں ہوئی، اور صرف ایک شریف خاندان کے ساتھ افیلیشن ہونے کی وجہ سے نامنیشن نہیں ہوئی. اینڈ آئی تھنک دس از آئی تھنک ہسٹری ان دا میکنگ کہ پہلی دفعہ کوئی خاتون جو ہے صوبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہونے جا رہی ہے. تو یہ رقم تاریخ. لیکن اگر وہ کوئی بھی اور خاتون ہوتی تو وہ صورتحال ایسی نہ ہوتی. نہیں ہوتی، بالکل ڈیفینیٹلی
جماعت میں بھی بہت ساری قابل خواتین اور بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان قابل خواتین میرے لیے اور پارٹی کے لیے وہ بہت ہم اپریشیٹیبل ہیں اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان کو, اور ان کی مختلف رولز ہیں. ابھی جو رول دیکھا جا رہا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کا پارٹی لیول پہ بھی, پارٹی کے اندر بھی, اور پارٹی کے اندر سے نامینیشن ہے. یہ کوئی ڈائنیسٹی تو ہے نہیں کہ اس میں انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو بی دا چیف منسٹر پنجاب. پارٹی کے اندر سے پارٹی کی لیڈرشپ, پارٹی کا انتخاب تو نہیں ہوا ان کے نام کو نامینیٹ, لیکن ہوتا بھی تو کیونکہ جب انٹرا پارٹی آپ کے ہوتے ہیں تو بغیر کسی مقابلے کے آپ کے قائدین ہی بن جاتے ہیں. لیکن نہیں, ہماری جنرل کاؤنسل ہوتی ہے, اور اس میں میں تھوڑا سا بتا دوں کیونکہ اسلام آباد میں ریسنٹلی انٹرا پارٹی الیکشنز ہمارے ہوئے اور ہم سے رائے مانگی گئی. اب ہمیں نہیں پتہ یہ کب ہوا تھا. کیپٹن صفدر صاحب تو کافی پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ وہ ہوں گی, اور ڈینائل آپ کی پارٹی کی طرف سے آتے رہے. لیکن بیرسٹر صاحب اب وہ تو پرفارم کریں گی تو ہم اس کے اوپر بحث کر سکیں گے. یہ تو یقیناً اختیار پارٹی کی قیادت کا ہی ہے کہ وہ نامینیٹ کریں. اب ہم بات کرتے ہیں جو آپ جہاں سے انتخاب آپ نے لڑا, پی ٹی آئی کا بڑا اس کے اوپر جو ہے وہ تحفظات ہے. وہاں سے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ عذرا مسعود صاحبہ تھی جن کا کلیم ہے 60,000 سے زیادہ ووٹ لیڈ لینے کا دعویٰ آپ کے حوالے سے. آپ کے اپنے نتائج کے اعتبار سے بھی اس بار آپ نے ایک بڑا نمبر حاصل کیا یہاں سے, اور سرور صاحب جو پچھلی بار سرور خان صاحب یہاں سے تو نہیں, یہاں سے وہی جیتے تھے, سو انہوں نے ان کے مقابلے ان کے 16,000, آپ کے 85,000 سم تھنگ ووٹس ہیں. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ایک جو خاتون آزاد امیدوار تھیں, یو کین کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, اس حلقے سے غالباً پہلی دفعہ کوئی خاتون کنٹیسٹ کر رہی تھیں, اگر میں غلط ہوں آپ مجھے درست کیجیے گا. سو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو بہت ٹف ٹائم دیا اور ان کے کلیم کہیں نہ کہیں جان ڈالتا ہے اس بات کے اندر؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا ان کا کلیم جان ڈالتا ہے. سب سے پہلے تو پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اس حلقے سے, ہاں مے بی نیشنل کی سیٹ پہ جو ہے پہلی دفعہ ہے کہ ایک خاتون نے کنٹیسٹ کیا, لیکن 2008 میں ایک خاتون جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے ضلع ہما, وہ یہاں سے آلریڈی صوبائی سطح پہ وہ انہوں نے ون کیا الیکشن, اور وہ کینڈیڈیٹ تھی پروونشل اسمبلی کی اور ممبر تھی پروونشل اسمبلی کی. جہاں تک بات آپ ان کی ایلیگیشنز کے اوپر کر رہی ہیں تو ان کی ایلیگیشنز کسی جگہ سسٹین نہیں کرتی, کیونکہ انہوں نے خود سیلف سٹائل ایک ایکسل شیٹس کا رزلٹ خود بنا کے پتہ نہیں کہاں سے وہ فارم کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس یہ موجود ہیں, نہیں ہے, وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہے جو میری نظر سے گزرا ہے. اینڈ آئی تھنک 3 دفعہ اس سیٹ کا ٹکٹ پی ٹی آئی نے خود چینج کیا. سب سے پہلے یہ کرنل اجمل صابر صاحب کو ٹکٹ دیا گیا تھا, اس کے بعد کسی اور کو ٹکٹ دیا گیا تھا, اور تیسری دفعہ جا کے ان کو ٹکٹ یہاں پہ ملا, اور یہ کلیم کر رہی ہیں کہ میری اتنی اماؤنٹ آف ووٹس ہیں. اب obviously the difference is I am leading by more than 12,000. So the claim is let the law take its course. She's filed the petition. Petition کا ہاں she's filed the petition. اب یہ جی میں وہاں پہ یہ ڈیسیژن ہوگا. مدوخیل صاحب ایک آپ سے ٹیکنیکل قانونی سوال بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں. یہ فارم 45 جن کا دعویٰ کیا جا رہا ہے نازاد کینڈیڈیٹس کی طرف سے, کہیں یہ فارم جعلی تو نہیں قرار دیے جائیں گے جس طرح کی یہ بات کر رہے ہیں بیرسٹر صاحب کہ وہ خود سے بنایا ہوا فارم 45 ہے؟ اور اپنے آپ کے حلقے پہ آتے ہیں پھر اس کے بعد. جی جتنی پریزائڈنگ افسران ہیں, بلکہ کل اتفاق سے کراچی ایئرپورٹ پہ ایک شخص جس کا نام میں نہیں جانتا ہوں, وہ پریزائڈنگ افسر وہ بتا رہے تھے کہ ہم سے پہلے ہی آر او نے بلینک سائن لیے. تو میں نے کہا جب بلینک سائن دیے اور ایٹ دا اسپاٹ جو آپ نے فارم 45 تقسیم کی ہے وہ کیا تھا؟ کہہ رہے وہ بھی ہے. تو میں نے اس کا مطلب کون سا صحیح ہوگا؟ تو کہہ رہے کہ یہ فیصلہ تو کوئی اور کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹ دا اسپاٹ جو فارم 45 دیے ہے پریزائڈنگ افسران نے, اس کو جعلی ڈکلیئر کر دی جائیں گے, اور جو آر او کے پاس ہے جو پہلے سے اس نے نتیجہ ترتیب دیا ہے اس کو اصلی ڈکلیئر کریں گے. یہ پالیسی میرے خیال میں رہی ہے. اور اسی حوالے سے آپ یہ چیز بتاؤ, جہاں تک میرے حلقے کی بات ہے, مصطفیٰ کمال صاحب نے 3,800 ووٹ لیے, میں نے 42,000 ووٹ لیے, اور جب وہ فارم 45 آیا 47 آیا تو اس کی 71,000 ہو گئے, اور میرے وہ 42 سے بھی کم کر کے 17.5. لیکن اتنا بڑا مینیج کرنا کیسے ممکن ہے؟ میں بتا رہا ہوں. اب جب یہ جو میرے ووٹ بتائے گئے, یہ میرے ساتھ 4 صوبائی حلقے لگ رہے تھے, تو اس کی تو 2 صوبائی حلقوں کی میرے کینڈیڈیٹ کی ووٹ ہے, باقی 2 کدھر گئے جو 42,000 تھے. اور پھر اس کے بعد میرے پاس اس وقت بھی میں اسلام آباد لے آیا ہوں 25 سے 30,000 پتنگ کے نشان پہ جعلی بیلٹ پیپر, بلکہ اصلی بیلٹ پیپر, کیونکہ ڈپٹی کمشنر بیچ رہا تھا, 1 لاکھ روپے کا ایک گڈی بیچ رہا تھا, یہ تو سب کو پتا تھا. تو 25 سے 30,000 ووٹ آج بھی ہمارے پاس ہے جو کہ پتنگ کے نشان پہ ایم کیو ایم کے مصطفیٰ کمال صاحب کے نشان کے وہ ہمارے قبضے میں آج بھی. تو اس کا مطلب ان کا ٹارگٹ تو 1 لاکھ سے اوپر تھا. وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. یہ سب آپ پروف کر پائیں گے قانونی طور پر؟ اور ساتھ آپ نے اپنا غصہ مندوخیل صاحب پولنگ سٹیشن کے اوپر کیوں نکالا؟ وہ ویژولز پورے پاکستان نے اس دن دیکھے اور آپ کو الیکشن کمیشن نے نوٹس بھی دیا. آپ سمجھتے ہیں یہ بھی آپ کے لیے ایک مشکل بنے گا آگے قانونی؟ تصویر کا ایک رخ ہے
24 जनवरी को पिछले महीने की मेरे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सेनेटर ताज अदर साहब ने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा कि हमारी 2 यूनियन कौंसिल UC6 और UC9 ये असास है, यहाँ हमारे 33 जाले शहीद हुआ है, बल्कि 2 महीने पहले भी एक शहीद हुआ है, शौकत तमाद बलोच साहब, जो बिलावल साहब खुद आए थे उसके लिए। उसके अलावा इसी एरिया में माजी में 259 अफराद को जिंदा जलाए गए बत्ते के चक्कर में, और 2 महीने पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑन किए कि हमारे लोग हैं, हमने उसको वोट दिखाना। बाकी बत्ता, कत्ल, गारत, ये तो बोलता है MQM का सिग्नेचर है। इन सारी चीज़ों के बावजूद हमने बार बार कहा, फिर 3 तारीख को लेटर लिखा, 2 तारीख को लिखा। अच्छा, उसके बाद आखिरी दिन जहां पोलिंग हो रहा था, माजी में तो MQM ठप्पे किस तरह लगाते थे कि वो इनके गुंडे घुसते थे पोलिंग स्टेशन में और वहां ज़बरदस्ती यरगमाल बना के उसमें लगता था 2-4 घंटे टाइम। इस मरतबा उसने जदीद तरीका ये निकाला है कि पहले से बैलेट पेपर बनाए, स्टैंप लगाए और जाली और उसको बकायदा बंडल की शक्ल मिलाए और तेलियों की शक्ल में, बोरियों की शक्ल में, टिफन की शक्ल में। ठीक है, नहीं, मैं तो वीडियो मौजूद है ना मेरी बहन, में कब कैसे बात करिए, मैं तो वीडियो मौजूद है, तो सोशल मीडिया में मौजूद है। अच्छा, ये सारी चीज। उसके बाद जब मुझे 4 बजे इतला मिली, आपने जो सवाल किए, जो 4 बजे मुझे इतला मिली कि फलां पोलिंग स्टेशन पे MQM के लोग असला बरदार वहां अंदर घुस गए। जब मैं वहां पहुंचा तो मुस्लिम लीग नून का एक वाइस चेयरमैन है दीन मद लगारी, वो उसके हाथ में बंडल था, हमारे UC चेयरमैन उसके हाथ में बंडल था। भाई ये कहां से आ गए? कह रहे अंदर लोग घुसे, ये हमने जबरदस्ती कुछ उसे छीने। राइट साइड पे पुलिस खड़ी थी, लेफ्ट साइड पे रेंजर्स खड़ी थी और 4:30 बजे पोलिंग स्टेशन के दरवाजे अंदर से बंद थे। हमने कहा भाई ये जो लोग अंदर गए हमारे खवातीन पोलिंग एजेंट है, ये क्या हो रहा है इसके साथ? तो हमारी मदद नहीं की किसी ने। हम जब अंदर गए हमने खवातीन को रेस्क्यू किए और जो बैलेट पेपर जाली वीडियो में दिखाया गया, उस बैलेट पेपर जब वो उठाए जा रहे तो उसके नीचे वो गिर रहे, आपकी पार्टी हल्कों में धांधली की बात करी, उसमें आपका अच्छा, फिर उसके बाद उसी पोलिंग स्टेशन का अगर वो बैलेट बॉक्स टूटे गए, 4:30 बजे का ये टाइम था और MQM ने ये वीडियो जारी कर दिए कि ये कादिर खान मंदोखेल हार की वजह से इसने ये हरकत की है, तो आप मुझे बताओ पोलिंग का टाइम तो 5 बजे तक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर वो बैलेट पेपर टूटे हैं, एक वकील के हिसाब से, ये भी वकील है, एक वकील के हिसाब से जब बैलेट बॉक्स टूटे गए तो उसकी काउंटिंग कैसे गई? कैसे हो गई है। तो ये सब जाली पूरा डब्बे भी गलत है। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के सामने मैंने बंडल साथ लाया। मैं कल सुबह इलेक्शन कमीशन को जो बैलेट पेपर है जिसमें पतंग के स्टैंप लगे वो दिखाने जा रहा हूं। चलें यूसुफजई साहब, आपके शिकवे भी मुताबिकत रखते हैं जो, और हैरत होगी जो लोग देख रहे हैं उनको कि मंदोखेल साहब ये बातें सारी कर रहे हैं, तो क्या इनकी पार्टी ने भी इस धांधली के इल्जामात को सीरियस लिया है? नहीं लिया। तो ठीक है, अब मैं यूसुफजई साहब आप बताइएगा, आपके क्या आप मैं तो ओवरऑल बात करूंगा। देखें, ओवरऑल बात कर, मुवासिलत ये कि आरओज ने बाकायदा कापियां जारी की हैं और वो तो मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि सिर्फ 1-2-3 पोलिंग स्टेशन ही खोल दे तो आपको पता चल जाए। प्रिंटेड वोट भी मिले हैं, प्रिंटेड वोट हमने बाकायदा हाईकोर्ट में भी मैंने पेश किए हैं कि ये प्रिंटेड वोट निकल रहे हैं वहां से, और लोग जाके 4-4 वोट 5-5 वोट हर बंदा जाता था और पेटी में डाल के आता था। तो ये चीज़ें पकड़ी गई हैं। लेकिन बहरहाल देखें, एक तो लोकल हमारे इश्यूज हैं, मेरी एक सीटें मिले ना मिले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल जो एक सिस्टम है ना जिस पे हम कौम सोचती है कि इलेक्शन हो गए हमारे हालात बदल जाएंगे, ये महंगाई कम हो जाएगी, मईशत बेहतर हो जाएगी, वो नज़र नहीं आ रहा। इसलिए कि सबसे पहले जो हुकूमत बनाने वाली पार्टी है उसने धोखा दिया, उसने नवाज शरीफ का चेहरा पेश किया, अब नवाज शरीफ को हटा के शहबाज शरीफ को दोबारा वापस लाके आप लोग नवाज शरीफ चाहते थे प्राइम मिनिस्टर? नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, ये भी एक धांधली है ना, ये भी एक धांधली है। दूसरा देखें, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इलेक्शन प्रोसेस को मुस्तरद कर दिया है, चाहे वो अमेरिकन गवर्नमेंट है, यूरोपियन यूनियन है, बरतानवी हुकूमत है, कैनेडियन, जितने भी हैं सब ने उस पर अदम एतमाद का इजहार किया है। तो देखिए हम कर क्या रहे हैं कि हम जो इंटरनेशनल कम्युनिटी उसमें अपना इमेज नहीं बना सके कि हम एक ऐसा मुल्क है जिसमें हम इलेक्शन ही नहीं करा सकते। ये इतना बड़ा जो है ना, ये हमारे लिए मेरे ख्याल से बहुत अहम है। बेहतर ये है कि तमाम पार्टियां इस पर सोचें कि ये इलेक्शन कैसे हुए। अगर ये इलेक्शन वैसे नहीं हुए जिससे मुल्क बेहतर हो सकता है, जो मुल्क आगे बढ़ सकते हैं, मेरी सीट छोड़े, मंदोखेल साहब की सीट छोड़े, ये एक अलग ही बहस है। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, क्या मुल्क आगे बढ़ सकता है इस सूरत हाल में जिसमें मौलाना साहब कहते हैं मैं धरने दूंगा? यानी कि उसका तो मतलब ये सारी चीज़ें आप देखें ना, ये किसके उस पर बैठे थे कि जी मुझे 2 तिहाई अक्सरियत मिलेगी तो मैं हुकूमत करूंगा।
मतलब ये कि आवाम को भी ब्लैकमेल और उसको भी ब्लैकमेल। वक्त तो मेरे पास ख़त्म हुआ। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, बैरिस्टर अकील मलिक साहब और कादिर मंदखिल साहब, आप तीनों की कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, मुल्क में इस्तेहकाम की बात करके इसको मजबूरी के तहत एक इत्तेहाद करार दे रही हैं ये जमातें, बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो हमें देखना ये है कि इस बात के ऊपर वो कितने दिन तक कायम रहते हैं, और दूसरी बात ये देखनी है कि कल एक कायदीन की तरफ से कलेक्टिव ऑफर जो PTI को की गई थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, उस पर किस किस्म का रद्द अमल PTI की तरफ से आ सकता है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।